بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین کرام سلام علیکم. دوست و احباب کی گزارش پر آج کی گفتگو ہماری روزے کے مسئلے کے بارے میں رہے گی. سب سے پہلی گفتگو یہ ہے کہ کن افراد پر روزہ واجب ہوتا ہے. تو ایسا شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، بے ہوش نہ ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ مجنون نہ ہو، یا ایسی عورت جو حالت نفاس میں نہ ہو یا حالت حیض میں نہ ہو، یا وہ ایسی حالت میں نہ ہو کہ جہاں اس کے لیے برداشت کرنا ممکن ہو، یعنی وہ انسان تحمل نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا انسان روزہ نہیں رکھے گا. اگر انسان تحمل کر سکتا ہے تو اس پر روزہ واجب ہے. اب انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے یا دوسرے واجب روزے ہیں یا مستحب روزے ہیں، تو یہ واجب روزے کا انسان جو نیت کر رہا ہے واجب روزے کی، تو نیت کب کرے گا؟ اس کا وقت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کا وقت یہ ہے کہ انسان شب میں ہی نیت کر لے. اور اس کا آخری وقت کیا ہے؟ سحر تک انسان نیت کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہے کہ جو نیت نہ کرے اور سو جائے، اذان صبح سے پہلے سو جا رہا ہے اور اس کی نیند اذان ظہر سے پہلے کھل جا رہی ہے، یعنی وہ بیدار ہو جا رہا ہے، تو اسے چاہیے اٹھتے ہی ساتھ روزے کی نیت کرے، اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہے جو نماز اذان صبح سے پہلے سو جا رہا ہے لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے اذان ظہر تک، اور اذان ظہر کے بعد وہ بیدار ہو رہا ہے، تو اس عالم میں وہ کیا کرے گا؟ اس کا فریضہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ اس روزے کو امساک کرے گا، اس دن کا وہ روزہ رکھے گا، ساری چیزوں کی رعایت کرے گا اور اس روزے کی قضا بھی بجا لائے گا. اب ایسا انسان جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا روزہ کیسے باطل ہوتا ہے؟ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے بیان کرتا چلوں کہ روزہ کیسے باطل ہوتا ہے. کھانے پینے سے، جماع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے، استمنا کرنے سے، یعنی ایسا شخص کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے منی خارج ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر انسان جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی شخص خداوند عالم کی طرف، رسول خدا کی طرف اور ان کے جانشینوں کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. جھوٹی نسبت سے کیا مراد ہے؟ مثلا ہمیں کوئی بات اچھی لگی، ہم نے اس بات کو اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ اسے ہاں مانے، ہم نے اس کی نسبت دے دی امام کی طرف، رسول کی طرف، تو اس صورت میں اگر وہ حالت روزہ میں ہے تو اس کا روزہ باطل ہے. اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر اگر انسان غلیظ غبار کو اپنے حلق تک لے جائے تو اس کا روزہ باطل ہے. مثلا کیا؟ آٹے کا غبار اس کے حلق تک چلا جائے جان بوجھ کر تو اس کا روزہ باطل ہے. لیکن اگر بے اختیاری کی حالت میں غبار اس کے حلق تک چلا جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مجنب ہو جائے اور اسی عالم میں اذان صبح تک وہ باقی رہے، یا عورت جو نفاس کی حالت میں تھی اور حیض کی حالت میں تھی اور وہ خون سے پاک ہو چکی تھی لیکن اس نے غسل کو انجام نہیں دیا تو اس کا روزہ باطل ہے. یا کوئی انسان عمدن جان بوجھ کر قے کرے، انگلی اپنے منہ میں لے جائے اور جان بوجھ کر قے کرے، تو اس صورت میں
اس کا روزہ باطل ہے۔ اب میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں، ماہ مبارک رمضان ہے یا اور دوسرے روزے کے لیے درمیان میں روزے کے درمیان سفر کرنا چاہ رہا ہوں، میرا کیا وظیفہ ہے؟ مسافر کا روزہ کیسا ہے؟ تو اس کی دو صورتحال ہیں، اس کے بعد اور صورتحال ہیں۔ پہلا یہ کہ مسافر جو سفر کر رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے، سفر کے لیے نکل رہا ہے یا سفر سے لوٹ رہا ہے۔ اگر سفر کے لیے نکل رہا ہے تو اس کی بھی دو صورتحال ہے، یا ظہر سے پہلے نکل رہا ہے یا ظہر سے بعد نکلے گا۔ اگر ظہر سے پہلے نکل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے ہر اس چیز سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ مثلا اسے نہ کوئی چیز کھانا ہے نہ کوئی چیز پینا ہے، ہر وہ چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اگر وہ پرہیز نہیں کرتا ہے، کوئی مبطلات روزہ انجام دیتا ہے، تو اسے اس روزے کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ انسان ایک غلام کو آزاد کرے جو اس زمانے میں نہیں ہے، یا انسان 60 فقیروں کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کے، یا انسان 60 روزے رکھے، 60 روزے جس میں سے 31 روزے مسلسل رکھنے اسے۔ تو یہ کون سی صورتحال تھی؟ جہاں انسان ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے تو اسے کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دینا ہے جو مبطلات روزہ ہے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اب انسان اگر ظہر کے بعد نکل رہا ہے تو اس کا روزہ اس دن کا صحیح ہے، وہ اس دن کی نیت کرے گا اور اس پر قضا بھی نہیں ہے اس دن کی۔ اب یہ ہے کہ انسان کہیں سے لوٹ رہا ہے یا ایسی جگہ آ رہا ہے جہاں اسے 10 دن رکنے کا ارادہ ہے، تو وہاں پر اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو اگر وہ وہاں پہ ظہر سے پہلے پہنچ رہا ہے اور اس نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو اس دن کا وہ نیت کر لے، اس دن کا روزہ اس کا صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی چیز کھا پی لیتا ہے یا کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو وہ صرف اس دن کی قضا کرے گا اور کافی ہے۔ ایک شخص ہے جو ظہر کے بعد سفر سے لوٹ رہا ہے، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ باطل ہے اور اسے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان ہے، مسلسل کچھ سوالات ہم تک پہنچے ہیں یا سوال ہوتے رہتے ہیں جن کا جواب دوں تو آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بھول جانے کی وجہ سے انسان روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر انسان بھولے سے کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مثلا انسان کھانا کھا لے، پانی پی لے بھولے سے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے اور وہ اپنے روزے کو قائم رکھے گا۔ دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ کیا سحری کھانے یا نہ کھانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ہمارے یہاں بہت رائج یہ ہے کہ ہم نے سحری نہیں کی ہے، کھایا ہے تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ بالکل نہیں، آپ سحری کھائیں یا نہ کھائیں، روزہ آپ پر واجب ہے، روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں پیسٹ سے برش کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ مطمئن ہیں، آپ کو اطمینان ہے کہ پیسٹ جو ہے میرے حلق تک نہیں پہنچے گا، اندر نہیں جائے گا، تو آپ برش کر سکتے ہیں پیسٹ سے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ روزے دار کے لیے عطر اور پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص اذان صبح کے بعد اٹھے اور اس پر غسل واجب ہو تو کیا کرے گا؟ کیا اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا؟ مثلا انسان سو گیا، سوال یہ ہے کہ انسان سو گیا، اسے نائٹ فال ہو گیا، محتلم ہو گیا، مجنب ہو گیا، اور وہ پھر سو جائے، تو کیا وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گا؟ یہاں دو صورتحال ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان جاگنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد یہ جان رہا ہے کہ اب میں جو دوبارہ سوؤں گا، میں نماز اذان صبح سے پہلے اٹھ بھی جاؤں گا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں غسل بھی کر لوں گا، تو اس صورت میں اس کا غسل صحیح، اس کا اس دن کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر انسان کو اطمینان نہیں ہے کہ میں سوؤں گا اور میں جاگ پاؤں گا یا نہیں جاگ پاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے غسل کو انجام دے اور اس کے بعد سوئے۔ پھر سوال یہ ہو رہا ہے کہ روزے دار کے لیے طاقت کا انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ طاقت کا انجیکشن لگوا رہا ہے یا گلوکوز چڑھوا رہا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور انسان
اپنے آپ کے لیے یہ طاقت کا انجیکشن لے سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کی شب میں نیند میں محتلم ہونے کے بعد جاگے اور جاگنے کے بعد دوبارہ سو جائے، یہی دوبارہ یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے، روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ اگر انسان جان رہا ہے کہ جو ناک میں دوا ڈال رہا ہے یہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اور مطمئن ہے کہ نہیں جائے گی تو دوا ڈال سکتا ہے، لیکن اگر مطمئن ہے اور یقین ہے کہ یہ دوا حلق تک پہنچ جائے گی تو اسے چاہیے کہ روزے کے بعد اس دوا کا استعمال کرے۔ بیمار کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بیمار کہا گیا ہے کہ مریض روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کو پتا ہے کہ میں اگر روزہ رہوں گا اور میں مریض بھی ہوں تو روزہ شدت پکڑ لے گا یا طول پکڑ لے گا، مطلب اور شدت ہو جائے گی اس مرض میں، تو انسان کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، اس کا روزہ جائز نہیں ہے۔ یا انسان ایسا مریض ہے کہ اس کا یہ مرض دوسرے سال تک ادامہ دے رہا ہے، کھینچ جا رہا ہے، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی ختم ہو جاتی ہے اور اسے چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے آٹا، گیہوں یا اس کے علاوہ جو چیز بیان کی گئی ہے اسے فقیر کو دے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس کا ثواب سید ارشاد حسین ابن سید سبت حسن کو پہنچائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔